حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے جھنڈا دیا اور آپ نے فرمایا جاؤ اللہ تمہیں کامیابی دے گا. آپ نے دعا بھی فرما دی. کہتے ہیں ہم چلے گئے اور پھر جب ہم گئے تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینی اور ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دیا فَوَاللَّهِ لَا يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمُرُ النَّعَمِ. اے علی اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو اللہ نے ہدایت دے دی تو صرف اونٹوں کی دولت کی نسبت تیرے لیے وہ بہتر ہے اگر تیری وجہ سے. اس سے معلوم ہوتا ہے ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کی دعوت کو عام کرے, اسلام کی دعوت کو پھیلائے. اگر ایک بندے کو تمہاری وجہ سے ہدایت مل گئی, اس کا عقیدہ درست ہو گیا, اس کی نماز درست ہو گئی, اس کے عقائد, اس کے معاملات, اس کی اخلاقیات درست ہو گئی, وہ جتنے نیک عمل کرتا رہے گا تیری دعوت کی وجہ سے ہوا ہے, تیرے لیے وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور صدقہ جاریہ بن جائے گا. اس لیے دعوت کو عام کرنا چاہیے, لوگوں کو ساتھ ملائیں, ان کو حق بات پہنچائیں. اس دور میں بھی بڑے بڑے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی حق سنا ہی نہیں, جنہوں نے کبھی قرآن حدیث سنا ہی نہیں. وہ بیچارے تاریخ میں فضولیات سنتے رہے, قصے کہانیاں, مسجدوں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی قصے کہانیاں, حق بات سننے کا ان کو موقع نہیں ملتا. ان کی ایسے ہی عمر گزر جاتی ہے. ایسے لوگوں کو حق کی طرف لائیں, دین کی طرف لائیں, اسلام کی طرف لائیں, کتاب و سنت کی دعوت ان تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں اور کوشش کریں. اگر آپ کوشش کریں گے, اگر وہ ہدایت پا لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے دین کی دعوت کو عام کرنے کی.